گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا، گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا، گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں۔ اندھیارے تھے گلیاں کوچے، اندھیاری تھی راہیں، اندھیارے تھے گلیاں کوچے، اندھیاری تھی راہیں، چمکا ستارہ بیت لحم پر جگمگائے، کونوں مکان جگمگائے، کونوں مکان، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا، گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں۔ گا رہے ہیں سب فرشتے گیت اس کی شان میں، گا رہے ہیں سب فرشتے گیت اس کی شان میں، آسیوں کو مل گیا ہے زندگی کا ایک نشان، زندگی کا ایک نشان، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا، گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں۔ آ رہی ہے ہر طرف سے ایک صدائے جاں فضا، آ رہی ہے ہر طرف سے ایک صدائے جاں فضا، ہو مبارک دنیا والوں آ گیا ہے شاہ زمان، آ گیا ہے شاہ زمان، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا، گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے آج مجھے اور آپ کو پھر موقع دیا کہ خدا کا زندگی بخش کلام سن سکے۔ کیسی خوشی کی بات ہے۔ تو آئیے خدا کا پاک کلام سننے کے لیے تیاری کریں۔ تو تلاوت کلام پاک سنیے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج کی تلاوت ہے مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 23ویں آیت، صرف ایک آیت کی تلاوت ہوگی، بغور سنیے۔
اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا، میں نے 22ویں آیت شامل کر لی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا اس وقت جب یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، خدا ہمارے ساتھ۔ کرسمس کے اس یونیورسل ایٹماسفیئر میں، جہاں خوشیاں ہیں، دھوم دھڑکا ہے، تیاریاں ہیں، روشنیاں ہیں، ایسے وقت میں یہ پیغام کتنی بڑی برکت ہے، مبارک حالی ہے۔ یہ جاننا، یہ سننا، یہ سنانا کہ مسیحا کا آنا اس دنیا میں خدا کی آمد ہے، یہوہ آیا ہے اس دنیا کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ انسان کے ساتھ ہمیشہ تک رہے۔ یہی ضرورت تھی انسانیت کی۔ جب سے انسان باغ عدن سے نکالا گیا ہے، خارج کیا گیا ہے، آج تک یہی ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا خدا کہاں ہے۔ اور کیونکہ خدا کی فیلوشپ میں، حضوری میں، دوستی میں انسان کو رکھا گیا تھا، جب یہ چیز جاتی رہی تو انسان مس کرتا تھا اپنے خدا کو۔ اب گناہ کے باعث خدا سے تو رفاقت ہو نہ سکی، لہٰذا اس کمی کو بت پرستی کے ذریعے پورا کیا گیا کہ کچھ نظر تو آئے۔ جو عدن میں تھا، مجھے نظر آتا جلال جلال جلال، وہ کدھر گیا؟ تو پھر انسان نے ذہنی سکون کے لیے طرح طرح کے بت گھڑ لیے، سونے چاندی کے، لکڑی کے، پتھر کے، شیشے کے، کانسے کے، رانگے کے، پتہ نہیں کس کس چیز کے، تاکہ وہ دیکھے، کچھ محسوس کرے کہ کون ہے میرا خدا۔ لیکن یہوہ پاک خدا نے انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تجھے بھولا نہیں، میں تیرا پیچھا کر رہا ہوں، تیری نجات کا بندوبست کر رہا ہوں، اس نے انبیاء اکبر، انبیاء اصغر بھیجے جو توبہ کا پیغام لے کر آئے کہ یہ انسان سیدھا ہو، اپنے گناہ کے زنجیروں سے آزاد ہو، توبہ کرے، اور پھر خدا کی اور اس کی ملاقات ہو جائے، ملاپ ہو جائے۔ نہیں ہوا۔ خدا نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، زبور، صحائف انبیاء، تورات، سب کچھ پاک تھا، شاہی تھا، راست تھا، لیکن انسان جو گناہ کے کوڑ میں مر رہا تھا، یہ چیزیں اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھی۔ جب یہ بھی ہو گیا تو پھر خدا نے ایک اور اعلان کیا، پروگرام بنایا، اس کا نبیوں کے وسیلے اعلان کیا۔ وہ کیا ہے؟ کوئی 750 سال پہلے مسیح کی آمد سے یسایہ نبی کے ذریعے خدا نے اسرائیل قوم کو فرمایا، اب ایک بعید از قیاس ما فوق الفطرت کام میں کروں گا۔ وہ کیا ہوگا؟ ایک کنواری حاملہ ہوگی، حیران کن بات، اور وہ بیٹا جنے گی، حیران کن بات، اور جو بیٹا جنے گی وہ ایمانویل ہوگا،
یعنی خدا انسان کے ساتھ، خدا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، خدا دنیا کے ہر ایک انسان کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ اسی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جو بیٹا دنیا میں پیدا ہوگا وہ دنیا کا نجات دہندہ ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل قوم کو۔ اور یوحنا اپنی انجیل میں تحریر کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی نجات کے لیے God so loved the world۔ تو یہ ایسا کام ہوگا کہ جو ایمانوئل آیا ہے، جو یسوع آیا ہے نجات دہندہ، وہ سارے جہان کے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا اور ساری دنیا کے گناہ کی جو ججمنٹ ہے اپنے اوپر برداشت کرے گا، صلیبی موت گوارا کرے گا، انسانیت کا قرض ادا کرے گا، فیس ادا کرے گا، جرمانہ ادا کرے گا، نسل انسانی آزاد ہوگی گناہ سے، اور اس طرح سے مسیح کے خون سے دھل کر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، خدا کے ساتھ رہیں گے، God with us۔ تو جو عنوان ہے اس وقت میرے سامنے وہ یہ ہے، المسیح کبھی جدا نہ ہونے والا، دی انسیپریبل کرائسٹ۔ مسیح کی صورت میں خدا اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیشہ کے لیے خدا انسان کی دوستی ہو جائے، رفاقت ہو جائے، ایک دوسرے کی حضوری میں جئیں۔ اسی لیے خدا اور مسیح ایمانویل کے نام سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نے متی کی انجیل 28 باب 20 آیت میں فرمایا، جب وہ موت کو مار کر، قبر کو جیت کر، پتال کو جیت کر جی اٹھے تو فرمایا، زمین و آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ God with us۔ اور اپنے رسولوں کو، شاگردوں کا دنیا میں چلے جاؤ، ساری خلق کے سامنے، ساری قوموں کے سامنے آسمان کی بادشاہی اور اس کے زندہ مسیح کی تبلیغ کرو، خوشخبری سناؤ، اور جو ایمان لائے، نجات پائے، میرا ہو جائے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہیلیلویا۔ یہ ہے ایمانویل، God with us۔ اور یہی نہیں، اس کی حضوری کے باعث نہیں کہ انسان خدا کی حضوری میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، بلکہ مسیح نے کہا، میں اتنا تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا گویا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھوں گا۔ ساتھ کی بات نہیں ہے، حضوری کی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ، بلکہ میرے کبھی ہاتھوں میں تم ہوگے۔ اتنی ہماری قربت ہوگی کہ دشمن کی کوئی طاقت میرے ہاتھوں سے تمہیں چھین نہ سکے گی۔ ہیلیلویا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، صرف ہاتھوں میں نہیں، میں اپنے اندر آپ کو پیوستہ کر لوں گا، اتنا ساتھ ہوگا، ایمانویل، God with us۔ کہ جیسا درخت کے تنے کے اندر شاخ پیوستہ ہوتی ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ مسیح نے کہا تھا یوحنا 15 باب میں 4 آیت میں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، تم مجھ میں، میں تم میں۔ This is the fellowship، this is the presence، this is the divine friendship۔ ہیلیلویا۔ یہ ہے ایمانویل۔ یسوع مسیح اس لیے آئے کہ خدا مجھ میں اور میں خدا میں۔ سوچئے جب آپ سن رہے ہیں، اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی، خدا آیا ہے ہمارے ساتھ کس طرح رہنے کے لیے۔ کلسیوں 1:27 میں پولوس رسول لکھتے ہیں پہلی صدی کے مسیحیوں کو
کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والا، آسمانوں سے آنے والا زندہ مسیح ایک ایماندار کے دل میں رہتا ہے جلال کی امید بن کر۔ کیا دل خوشی سے بھر نہیں جاتا؟ ہیلیلویا خود بخود نہیں نکلتا منہ سے؟ یسوع ناصری ایمانویل، جلال کی امید ایماندار کے اندر۔ such a deeper fellowship, intimate fellowship, friendship, presence. مسیح انسان کے اندر، کون سا انسان؟ جو مسیح کی صلیب، اس کے خون اور اس کے دکھوں کے باعث نجات پا گیا ہے۔ پاپی کا اور قدوس خدا کا تو کبھی میل نہیں ہے نا۔ مسیح نے ہمیشہ کہا کہ میں آیا ہوں گناہ کار کو توبہ کے لیے بلانے کے۔ یہ بیمار ہے گناہ کا، اس کو بدی کا کوڑ لگا ہوا ہے، میں اس کی شفا کے لیے اپنا لہو بھی بہاؤں گا، صلیب بھی اٹھاؤں گا، اس کو نجات دوں گا تاکہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، میرے ہاتھ میں رہے، مجھ میں پیوستہ رہے، اور میں اس کے دل میں رہوں۔ اور پھر یہ ساتھ God with us، یہ ایسا ساتھ ہوگا کہ رومیو 8 کبھی پڑھ کے دیکھے 35 سے 39 آئے تک، اس دنیا اور دوسری دنیا کی کوئی چیز مجھے اور میرے مسیح کو، مجھے اور ایمانویل کو ایک دوسرے سے کبھی جدا کر ہی نہیں سکتے۔ انسیپریبل گاڈ کرائسٹ۔ تو دوستو، اس کرسمس کی خوشی کے موقع پر آؤ ہم اپنا دل کھولے، مسیح کو قبول کریں، اس کی حضوری، دوستی اور رفاقت میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ God bless you. Thank you very, very much.